ایک پھل والا کل نور الہدا شاہ صاحب کا پیغام دیکھا تھا، میں نے تو اسے ہنسی مذاق میں ہی لیا، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑا جاندار ایشو بنتا جا رہا ہے، اور ہمارے اپنے ہی دوستوں میں سے کچھ اس کی حمایت میں ہیں، کچھ مخالفت میں ہیں۔ جو مخالفت میں ہیں وہ بڑے قریبی دوست ہیں، بڑے پیارے ہیں مجھے، بڑے عزیز ہیں مجھے، تو جو اس کی مخالفت میں ہیں وہ بھی پیارے ہیں، لیکن ان سے رابطہ کم ہوتا ہے، دوستی کم ہے ان سے۔ تو آج میں ذرا ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے دوستوں سے مکالمہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جن جن دوستوں کو میرے سے اختلاف ہو، یہ مکالمہ ہے، وہ بلا تعامل مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یقیناً وہ خود بھی صاحب رائے لوگ ہیں، اور ممکن ہے کہ میں ہی غلط ہوں، اور مجھے وہ کچھ بہتر سمجھا دیں جو میری سمجھ درست نہیں اس معاملے کے اوپر، اس ایشو کے اوپر۔ تو ایک مختصر سی بات، ایک جملہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھل فروشاں دے علاوہ بھی دنیا 'ਚ غریب وستے نے۔ تسی اس گل تے ہی اگر تھوڑا جہا غور کر لو نا، تو گل تے اتنے بھی مک ہی جاندی ہے۔ تقریباً 20 کروڑ آبادی ہے پاکستان دی، موجودہ جڑا ایکسپیکٹڈ ہے سروے او دے مطابق 20 تو 22 کروڑ۔ اگر اس 20-22 کروڑ آبادی کو مان لیا جائے تو اس میں سے اگر 20 کروڑ ہے تو کم از کم 19 کروڑ لوگ جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس میں سے کم از کم جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب یہ سارا آپ ایک اپروکسیمیٹ وہ گیس ہے میرا، لیکن میرا مشاہدہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرا گیس جو ہے یہ انتہائی محتاط گیس ہے، اور اس ٹوٹل تعداد میں آپ ذرا کامن سینس سے، اپنی کامن سینس اپلائی کر کے ذرا مجھے بتا دیجئے کہ جو 15 کروڑ لوگ ہیں، جو 10 سے 15 کروڑ لوگ جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کتنے فیصد لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ پھل فروشی ہے یا چھابڑی لگانا ہے؟ پہلے تو یہ ذرا اپنے طور پہ ہی اس چیز کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ پرسنٹیج ان کی کیا بنتی ہوگی۔ میرے نزدیک تو ان کی پرسنٹیج 1% سے بھی کوئی کم ہوگی، 0.5 یا 0.75 بن جاتی ہوگی، کیونکہ وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جو پھل فروش ہیں ان کے علاوہ بھی دنیا میں غریب ہیں، مطلب دنیا کا سارا محنت کش طبقہ جو ہے وہ چھابڑی نہیں لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کریانے والے ہیں، کچھ کریانے پہ نوکری کرنے والے بچے ہیں جو شام کو وہاں سے پیسے لے کے اپنے گھر کے لیے افطاری لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف کارخانوں میں لیبر ہے جو لیبر کر کے، دہاڑی کر کے اپنی کچھ پیسے جو اس کو ملتے ہیں شام کو، اس کے ساتھ جا کے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کوئی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت مذہبی بندہ نہیں ہوں، اور سبھی جانتے ہیں مجھے اچھی طرح۔ تو اب میں اگر یاد کراؤں کہ گزشتہ 2-3 برس میں جو کچھ ہمارے جو سیکولر لبرل پیجز تھے جو پی ٹی اے نے مہربانی کر کے بند بھی کر دیے، نواز حکومت نے، وہ جو پیجز ہیں ان پہ ہر وقت ہمارے ہی لوگ، یا یوں کہیے کہ ہم ہی لوگ، اس چیز کا تماشا بناتے رہتے تھے کہ جی دنیا پوری میں اشیاء خرد و نوش سستی ہو جاتی ہیں رمضان میں، جو کافروں کے ملک ہیں وہ سستی کر دیتے ہیں، اور جو پاکستانی مسلمان ہیں، جو اسلام کا قلعہ ہے، یہ مذاق میں بناتے تھے ہم لوگ کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شرم دلانے کی کوشش ہوتی تھی، اور شرم شاید اس لیے دلانے کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا واسطہ جو ہے وہ مذہب سے ہے،
تو بھائی میں مذہبی ہوں نہ ہوں، لیکن میں اس طرح کی جو وہ ڈنڈی ہے وہ نہیں مار سکتا معذرت کے ساتھ، کہ اگر تو مذہبی لوگ رگڑے میں آ رہے ہیں تو پھر تو یہ ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہو کہ ہم یہ تانے ماریں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ سارے سال کی کمائی اور سارے سال کی جو چوری ہے وہ انہوں نے رمضان کے مہینے کے لیے فکس کر رکھی ہوتی ہے. اور لیکن جب حقیقت میں کوئی ایسی چیز آئے، اب یہ جو لوگ، جن لوگوں نے، مجھے نہیں پتا، نور الہدیٰ شاہ کا میسج میں نے پڑھا تھا معظم بھائی کے سٹیٹس میں کہ انہوں نے جو اس کو کاپی پیسٹ کیا ہوا تھا، تو مجھے نہیں پتا یہ میسج کہاں سے جنریٹ ہوا ہے، لیکن مجھے محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ میسج جو ہے یہ کسی ایسے ہی رائٹ ونگ کے حلقے سے یا تحریک انصاف کے حلقے سے یا کسی ایسی جو رائٹسٹ جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ جنریٹ ہوا ہے، اوریجنیٹ ہوا ہے وہاں سے. اس کا جو منبع ہے یہ ایسے کسی حلقے سے. تو اس بنیاد پر اس کی اگر صرف مخالفت کی جائے تو یہ دھڑے بندی اور دھڑے بندی کا تو میں تو قطعی قائل نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ میں ابھی خود اتفاق سے 2-4 دن پہلے یہاں مارکیٹ سے کیلے خریدنے نکلا، تو میں نے کہا چل وہ جو اتوار بازار ہے، سستا بازار ہے، وہ قریب ہی ہے، ادھر ہماری مارکیٹ گھر کے پاس ہی ہے. تو میں نے کہا چلو وہاں جا کے دیکھتا ہوں، وہاں کافی اچھا وہ بازار لگتا ہے، تو کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں جب میں گیا تو پتا چلا جی کہ جسے سستا بازار کہتے ہیں وہاں پہ 250 روپے درجن انڈیا کا کیلا لگا ہوا تھا اور 100 روپے درجن بورڈ پر لکھا ہوا تھا پاکستانی کیلا، جو کہ اس وقت موجود نہیں تھا. تو اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ سرمایہ دار کیسے لوٹ رہا ہے ہمیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ دار کی، تاجر کی حکومت کبھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس وقت اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے. اب یہ کتنا زر مبادلہ ہم کیلے کی مد میں خالی ہندوستان کو بھیج رہے ہیں. میں آپ کو پتا ہے کوئی ہندوستان دشمن نہیں ہوں روایتی لوگوں کی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور ہندوستانی ایک ہی قوم ہے، ٹھیک ہے، ہماری روٹس ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ایک علیحدہ ریاست ہیں اور اس طرح سے وہ ایک جائنٹ اکانومی ہے، اور وہ اکانومی جو جائنٹ اکانومی جو ہے وہ اس کے پاس ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی بھی انہی کے پاس ہے، تو وہ ہمیں مطلب ہڑپ کیے جا رہی ہے ٹیکنالوجی سے خالی. تو یہ جو ایک چیز آ جا کے رہ جاتی ہے، اشیاء خرد و نوش کی، چاول ہے، گنا ہے، جو زرعی اجناس ہیں، ان کے اوپر آ کے تھوڑی بہت ہمارا جو بیلنس کرنے کا وہ موقع رہ جاتا ہے، وہ بھی دونوں طرف کے سرمایہ دار آپس میں ملی بھگت سے وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اور ہمارا جو قیمتی زر مبادلہ ہے وہ، مطلب مجھے آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں چینی امپورٹ ہوئی تھی، تو امپورٹ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چینی 160 تک چلی گئی تھی اور یہاں کے پنجاب کے سرمایہ داروں نے، شوگر ملوں نے، ذخیرہ اندازوں نے، مافیاز نے چینی سٹور کر لی تھی، ذخیرہ کر لی تھی اور مارکیٹ میں آ نہیں رہی تھی. تو اس کی مجبوری کی وجہ سے ٹی سی پی کے ذریعے پیپلز پارٹی کی حکومت کو چینی امپورٹ کرنا پڑی. تو یہ امپورٹ کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جب امپورٹ کرتے ہیں کچھ تو اس کی 2 بنیادی وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بالکل کوئی چیز نایاب ہو جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی قیمت جو ہے اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو مقامی سرمایہ دار ہے یہ مافیاز بن گئے ہیں، یہ مونوپلیز بن گئی ہیں. ان مونوپلیز کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اوقات میں لانے کے لیے، ان کی پرائسز کو نارمل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ امپورٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور جہاں سے آپ کو چیز سستی ملتی ہے وہاں سے آپ سرکاری طور پہ، ریاستی طور پہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور عوام الناس کو وہ آگے فراہم کرتے ہیں تھرو یوٹیلٹی سٹورز یا کسی اور چیز کے. بھٹو صاحب نے وہ راشن ڈپو کھولے تھے تو یہ بے غیرت جو نسل کے لوگ ہیں یہ ان پہ اس طرح کتے کی طرح بھونکے تھے کہ جی لائنیں لگوا دی ہیں. آج ہو یہ دیکھیں ذرا کتنی لائنیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں. تو ان کو شرم نہیں آتی تھی ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے اس وقت. آج ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لگی ہوئی ہیں پاکستانی سرمایہ دار کی وجہ سے، پاکستانی مونوپولسٹ کی وجہ سے، جو مل کے ہندوستانیوں کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اور وہاں کا سرمایہ دار جو ہے وہ رچ ہو رہا ہے، یہاں والا جو ہے وہ بھی
برابر منافع کما رہا ہے، اور جو وہ تقسیم دولت ہے اس کا گیپ اتنا وائڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. میرا بنیادی اختلاف ہی صرف مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ سے یہ ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. بنیادی اختلاف یہی ہے کہ یہ متوسط طبقے کو، مڈل کلاس کو ایلیمینیٹ کرنے جا رہے ہیں، ختم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ مڈل کلاس ہی وہ طبقہ ہوتا ہے جس میں سوچ ابھرتی ہے، جس میں ترقی کا جذبہ ہوتا ہے، جو ترقی کرنا چاہتا ہے، جو خواب دیکھتا ہے. مڈل کلاس کے علاوہ جو ایک دہاڑی دار ہے وہ بیچارہ تھک اتنا جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے کہ اس کو خواب دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرے کو تو ویسے ہی گولیوں سے نیند آتی ہے جو ایلیٹ ہے، تو اس نے کیا خواب دیکھنا ہے. تو خواب ہوتے ہیں مڈل کلاس کے، مڈل کلاس یوتھ کے. تو جب آپ مڈل کلاس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ پھر ملک کے خواب ختم کر رہے ہیں، ریاست کی ترقی کا پہیہ روک رہے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ یہاں پہ پچھلے 4-5 سال میں یہ پنجاب کے حکمران ہیں، یہ زراعت کو ترقی دیتے، پاکستان کے کیلے کی صنعت کو ترقی دی جاتی، کیلے کی کوئی اچھی اقسام یہاں پہ امپورٹ کی جاتی، اور اس میں کوئی جو بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں اس کو بہتر بنایا جاتا، اس کو جدید کیا جاتا. دیکھا جاتا کہ دنیا میں جو کیلا پیدا کیا جا رہا ہے وہ کیسے اتنا بہتر ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ کیسے اتنا کم درجے کا اس سے. تو اس کو میچ کرنے کی بجائے آپ نے 250 روپے کیلا امپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو کون سا عقل مند اس کو کہے گا کہ یہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے ریاست کے لیے. یہی حال دوسری سبزیوں کا ہے کہ تب کی جاتی ہے جب مقامی ہوتی نہیں ہے، اور یہ امپورٹ کرتے ہیں مہنگی. امپورٹ کی جاتی ہیں جب آپ کے ہاں چیزیں مہنگی ہو جائیں، کوئی چیز مہنگی ہو جائے، سرمایہ دار بلیک میل کرنا شروع کر دے، تب آپ دنیا سے، ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ پھر وہ دنیا سے سستی چیزیں منگوا کے لوگوں کو وہ مینز جو ہیں جینے کے وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو اس طرح سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو یہ جو جس کسی نے بھی یہ موو جنریٹ کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ درست ہے. اس میں اتنے کوئی کروڑوں کی تعداد میں چھابڑی فروش نہیں ہے، پھل فروش نہیں ہے کہ جن کا استحصال ہو جائے گا. اب میں چھوٹی سی بات مثال اگر آپ کو بتاؤں، یہ جو میرے گھر کے پاس ہی ایک چوک ہے، اگر آپ اس میں جا کے دیکھیں تو کم از جس جگہ پہ میں نے 2006 یا 6 میں یا 7 میں ایک ریسٹورانٹ کا تجربہ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے اس سے کمتر جگہ کے لیے مجھے وہاں پہ 30,000 روپیہ ماہانہ کرایہ دینا پڑتا تھا. اور وہ جو فروٹ کے سٹال والا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اربوں روپے کی سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ جو بالکل ایک غیر حقیقی بیانیاں گھڑ لیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے. آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں، ذرا اکثر لوگ تو ویسے ہی ملک میں نہیں رہتے، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے زمینی حقائق کیا ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک ریڑی والا جو ہے آپ کے سرکاری کلرک، پیون اور اس کے درمیان میں اور بھی جو بھی عملہ آتا ہے، ان کی اوپر کی آمدنیاں ملا کے بھی، مطلب اوپر کی آمدنیاں جو یہ رشوت لیتے ہیں، اور یہ معاف کرنا رشوت پاکستان کا سرکاری ملازم جو ہے وہ 98% سے ابو رشوت خور ہی ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے وہ رشوت لیتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس سے کوئی بھاگنے والی بات نہیں ہے، ہر محکمہ ہمارے میں رشوت ہے. تو وہ اپنی رشوت اور سرکاری پگار سمیت وہ اتنے پیسے نہیں کماتا جتنا یہ ریڑی والا اور وہ جو ایک نکڑے سرکار کی بنائی ہوئی کروڑوں اربوں روپے کی سڑک کے اوپر جگہ مل کے بیٹھا ہوا ہے، جتنے وہ کما لیتا ہے وہ ان سے 4 گنا پیسے کماتا ہے. تو آپ کو کیوں بھائی اتنی صرف ان سے ہمدردی ہو رہی ہے؟ کہ یہی مطلب وہی بات بار بار میرے منہ پہ آتی ہے کہ کیا یہی ایک غریب لوگ ہیں جن کا آپ کو خیال سوچ رہا ہے آج ساری دنیا؟ مطلب یہ ایک بھیڑ چال اور فیشن کا ہم شکار ہیں کیا ہمارا کوئی اپنا ویژن، کوئی رائے اپنی نہیں ہو سکتی کہ ہم درست کو درست دیکھ لیں اور غلط کو غلط دیکھ لیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے.
صرف ایک فیشنی بیانیہ ہمیں چاہیے. جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ملک سے, پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا پاکستان کے زمینی حقائق کو چیک کر لیں. لاہور میں کم از کم 6 مال ایسے ہیں جو ایشیا کے پہلے 10 مالز میں آتے ہوں گے اپنے سائز کے اعتبار سے, اور وہاں پہ گروسری بھی بکتی ہے. اور ان 6 مالز سے لے کر ایک محلے کی کریانے والی دکان کے درمیان اور سپر سٹورز کی جو تعداد ہے وہ تو شاید ہزاروں میں ہوگی. ان سب پہ گروسری ملتی ہے اور معیاری گروسری ملتی ہے. وہاں کوئی آرگیو نہیں کرتا ان کے ساتھ جا کر کہ آپ جو ہے یہاں پھل جو ہے, ہمیں کیلا جو ہے وہ 250 روپے نہ دیں, 200 روپے دیں. وہاں لکھ کے لگایا ہوتا ہے, وہ عمرہ کے مال ہیں, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے. یہاں امپوریم ہے, میاں منشا صاحب کا ہے, پیکجز مال ہے, بابر علی شاہ وغیرہ کا ہے, وہ سب پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے 22 خاندانوں میں یہ 2 خاندانوں کا شمار ہوتا ہے. آپ کن کی حمایت پہ ٹلے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ ہیں, وہاں جاتی ہے ایلیٹ, وہاں جاتی ہے خریدنے پھل فروٹ. اور جو غریب, کوئی آج کسی نے لکھا ہوا تھا جی کہ اسے گاڑیوں سے اتر کر, بھائی گاڑیاں تو آج کل یار بینکوں سے لیز ہو جاتی ہیں, اور یہ جو بینک پھر مڈل کلاس ساتھ کرتے ہیں نا, جب کوئی کیس شارٹ ہو جائے تو اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ سرمایہ دار کے, انگریز کے کیپٹلزم کی بینکنگ سسٹم سے کروڑ درجے بہتر وہ بنیے کا نظام تھا, ہندو بنیے کا, جسے مسلمانوں کے تعصب نے اور غلامانہ ذہنیت نے ختم کرا دیا. وہ گورے کے نظام سے کہیں بہتر تھا. جس طرح سے استحصال یہ بحث کر رہے ہیں عوام کا, آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. 4 لاکھ کے اوپر 1 لاکھ روپیہ وہ لے رہے ہیں انٹرسٹ, اور جب پوچھیں کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو 11% لیتے ہیں, ہم تو 13% لیتے ہیں. وہ 25% بنتا ہے 4 لاکھ کے اوپر 1 لاکھ. تو مطلب یہ کہنے کا سارا ادھر ادھر جانے کا مطلب یہ ہے, بات ادھر نکل جاتی ہے, دور نکل جاتی ہے, کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں کسی فیشن اور بھیڑ چال کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ ادھر سے بات آئی ہے, یہ ہمیں اس کی مخالفت ہی کرنی ہے, یا اس چیز کو جو ہے وہ بڑے ہمارے لبرل ساتھی جو ہیں وہ بڑا اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں. فلاں جو بندہ سیلیبریٹی ہے ہمارے لبرلز کا, اس نے اس کو سیکنڈ کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ یار یہ زیادتی ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو ہم بھی کرنا شروع کر دیں. بھائی آپ حقائق دیکھیں, دنیا میں غریب صرف یہ ٹھیلے والے نہیں ہوتے ہیں, یہ چابڑی فروش غریب نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک دن مال لے گا نا تو اگلے دن کیا ہوگا, اس کا مال نہیں بکے گا تو ایک دن کا نقصان ہوگا اس کو. لیکن یہاں جو ایک 70-80% عوام روزانہ کا نقصان برداشت کر رہی ہے, آپ اس کا بھی سوچئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مشاہدے کی بات بتاؤں, جن لوگوں کا مشاہدہ 0 برابر ہے ان کو ذرا میں بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں چھابڑی والے, ٹھیلے والے, اگر یہ ذرا خود صاحبان جو بڑی حمایت کر رہے ہیں نا ان کی, یہ ذرا جا کے مشاہدہ کریں, جو ڈیزرونگ چھابڑی والے ہیں نا, ان بیچاروں کے پاس تو مہنگی چیز بیچنے کے لیے کوئی نہیں ہوتی. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, نہ آپ کو اوپر کا پتہ نہ نیچے کا پتہ. یہ چھابڑی فروشوں کے پاس, جن کے پاس بھی مہنگا سودا ہوتا ہے بیچنے کا, وہ کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس اپنا سودا ہی نہیں ہوتا بیچنے والا. صرف وہ ہوتے ہیں جو سیزنل چیزیں سستی لے کے, آلریڈی سستی ہوتی ہیں, جن کے اوپر کسی کو ہڑتال کی نہیں سوچ رہی, جن کے اوپر کوئی ہڑتال نہیں کر رہا, صرف وہ لوگ لے کے آئے ہوتے ہیں. یہاں اتوار بازار میں کبھی جائیے, آپ کو پتہ چلے گا وہ جو جھگی والی بیچاریاں ہیں وہ کیا لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. کوئی ہری مرچیں خرید کے لائی ہوتی ہے, اس نے وہ بیچنی ہوتی ہے, کسی نے پیاز اور لہسن صرف خریدا ہوتا ہے, تو ان کے پاس تو خریدنے کا, مال خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے. آپ کہاں پھل فروشوں پہ آ گئے. پھل فروش تو بھائی ہونڈا سیوک لے کے پھرتے ہیں, جن کو میں جانتا ہوں, یا جو صرف
اڈا جو سرکاری جگہ پہ اپنا سامان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اڈے مال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی دیہڑی لگا وہ ماہانہ کما جاتے ہیں اس سے. ان کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں. پوچھیں جی بیٹھا وہ سڑک پہ ہوا ہے، پوچھیں یہ جی سیب نیوزی لینڈ والا ہے، یہ 450 روپے کلو ہے. اے جی چائنا والا سیب، وہ اب کیا کہوں، وہ پاکستان. اب مطلب آپ جا کے پتہ کر لیں، پاکستان کا لال سیب ہی نہیں نظر آتا. جو بھی لال سیب ہوتا ہے اس کے اوپر ایک گھٹیا سا سٹکر 2 نمبر قوم نے لگایا ہوتا ہے کہ یہ جی چائنا سے امپورٹ ہوا ہے، یہ نیوزی لینڈ سے امپورٹ ہوا ہے. مطلب وہ پاکستان میں جو ہم اپنے بچپن میں وہ کالا گولو اور اس طرح کے سیبوں کے نام سنتے تھے، پڑھے دیکھتے تھے، وہ اب ہے ہی نہیں. گویا پاکستان میں وہ سیب پیدا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی پاکستان میں کولڈ سٹوریج ہے کہ وہ باقی امپورٹڈ سیب کولڈ سٹوریج میں رکھا جاتا ہے، یہ والا نہیں رکھا جاتا. یہ 2 نمبری ہے قوم کی. اور یہ جو لوگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اڈے، تو ان سے اتنی ہمدردی ضرور رکھیں، لیکن اتنی رکھیں جتنی وہ دوسرے غریبوں سے رکھ رہے ہیں. تو اپنے بیانیے میں توازن لائیے، اس کو جانبداری سے ہٹ کے ایک متوازن بیانیہ بنائیے. غربا کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، یقیناً رکھنا چاہیے، ہم سب کو رکھنا چاہیے. اور غربا میں شمار کون ہوتا ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سے اوپر کتنے ہیں، نیچے کتنے ہیں. جو نیچے ہیں ان کا خیال رکھیں، جو آپ کے برابر ہیں یا آپ سے اوپر ہیں ان کی طرف بھی آپ یہ ناقدانہ نظر رکھیں. یہ لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں اور بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے بات کر رہے ہیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی اکثریت جو ہے پاکستان لوور مڈل کلاس سے اوپر زندگی بسر کرتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں آپ دیکھ لوں ذرا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے. جی بڑا ڈرامہ ہے نعیم سعید بھائی. یہ ناشپاتی خوبانی جالی دار غلاف میں لپٹی ہوئی ملتی، بالکل صحیح ہے. وہ ڈبے انہوں نے بنوا لیے ہیں، اور یہ قوم وہ ہے جو 2 نمبر ڈبے تو آئی فون کے بھی بنا رہی ہے ہال روڈ پہ بیٹھی. اس قوم کا کیا آپ کریں گے؟ یہ تو ناشپاتیوں کے ڈبے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو 2 نمبر ڈبے ایکس باکس اور آئی فون کے بھی بنا رہے ہیں. یہ تو ایسی جال ساز قوم ہے. وہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اتنی سی وہ چیریز ہوتی ہیں، اور جی کس طرح ہیں جی یہ 500 روپے کلو ہیں. اور کیا ہے یہ سستا بازار ہے جی خادم اعلیٰ کا. چنگا بھائی سستا بازار ہے تھوڑا. بھائی صارفین کے توقیر عباس بھائی، یہ کمیٹیاں مجھے نہیں پتا پاکستان میں اتنی کامیاب ہیں، کبھی ہوئی نہیں ہیں. ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی کمیٹیاں کامیاب ہوئی ہوں کبھی. یہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں، اور یہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں وہ خود کرپشن شروع کر دیتی ہیں. لیکن یہ ایک خوشائن بات ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی اس طرح عوامی احتجاج بن رہا ہے تو اچھی بات ہے. آج یہ فروٹ والوں کے خلاف ہو رہا ہے، کل شوگر مافیا کے خلاف ہوگا، پرسوں کسی اور کے خلاف ہوگا، پھر کسی اور کے خلاف ہوگا. تو اگر لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اور سرمایہ دار کے خلاف کسی بھی طرح سے جمع ہو رہے ہیں تو انہیں ہونے دیجیے، یہ اچھی بات ہے. معاشرے کا توازن بہتر ہوگا، تقسیم دولت کا جو بگڑا ہوا توازن ہے وہ بہتر ہوگا، معاشرے سے ڈپریشن ختم ہوگی. لوگ لڑتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ. وجاہت کہہ رہے تھے اس دن کہ آپ کو کوئی ہنستا ہوا نظر نہیں آتا. تو بھائی ہنستا ہوا اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ میتوں کے اوپر بیٹھے بندے ہنسنے والا چہرہ بنا کے یوں کر کے بیٹھے رہیں؟ مطلب آپ کے جو معاشی سماجی حالات ہیں وہ ہیں اس لائق ریاست نے چھوڑے ہیں کہ اس پہ کوئی ہنستا ہوا آپ کو دکھے؟ لوگ پتہ نہیں کس طرح سے شام تک کا اپنا کام جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اب یہ عیدیں جو ہیں یہ 2 عیدیں آتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ لوگ کس طرح سے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. جگہ جگہ پیمنٹ، یار پیمنٹ مل جائے. وہ یار عید آنی، بچوں واسطے کچھ لینا ہے، وہ یار بچوں کے لیے، مطلب بھاگے پھر رہے منتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو اوپر ہوتے ہیں ان کے سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہ ظاہر ترجیحاً اور گریجولی وہ اوپر سے اوپر چلتے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک
سپلائی دینے والا ہے کسی گوشت کے ہوٹل پہ، گوشت کی سپلائی دینے والا جو ہے وہ کسی ہوٹل پہ، وہ بیچارہ ہوٹل کے مالک کو بار بار فون کر رہا ہوتا ہے اور وہ آگے ٹرکائے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو وینڈرز ہیں، جو یہ دوا ساز کمپنیوں کا کام کرتے ہیں، ان کو گفٹ آئٹمز بنوا کے دیتے ہیں اپنے پیسوں سے، وہ پیسے دبا کے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، وہ کھربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ ان عید کے دنوں میں بھی ان کی شرط یہ ہے کہ 6 مہینے سے پہلے آپ کا چیک کیش نہیں ہوگا، کم از کم 3 مہینے لے جاتے ہیں، وہ آپ کی جان پہچان بھی ہو تو 3 مہینے لگا دیتے ہیں وہ چیک کیش کرنے میں، چیک بنانے میں۔ آج آپ نے اس کو اپنے پیسے لگا کر ایک مال دیا ہے، وہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، آپ بیچارے 2-4 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ سے کام کر رہے ہیں، آپ کے وہ پیسے 4-5 لاکھ 7 لاکھ نیچے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اب کہیں جا کے آپ کا وہ ایک معمولی سا سرکل بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، میرے جاننے والے ہیں سی سی ایل والے، یہاں سی سی ایل فارماسیوٹیکل والے ہیں، شیخ ہیں، ان کی سگی پھپھو کا لڑکا ہے، جو اس کی بیوی جو ہے ان کی بیٹی ہے، اب اس کے حصے میں اس گروپ کی، یہ جن کی پلمانول میڈیسن ہے، اس گروپ کی ایک وہ جو ان کا پرنٹنگ پریس ہے اس گروپ کا، وہ ان کے حصے میں آیا میاں بیوی کے، تو اس نے اس کا وہ بتا رہا تھا کہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ کا اس کا بزنس ہے، اس میں سے 35 لاکھ روپے انہوں نے لگایا ہوا۔ تو مطلب اس طرح سے استحصال سرمایہ دار کرتا ہے، ایک سے دوسرے کا، دوسرے سے تیسرے کا، اور یہ سلسلہ چلتا آ جاتا ہے۔ اور پھر اس نے جس کے پیسے دینے ہیں اردو بازار میں پیپر والے کے، وہ پرنٹنگ پریس والے نے، وہ بیچارے اس کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے عید کرنی ہے شیخ صاحب، وہ کچھ تھوڑے دیر پیسے دے دو، عید بنا دو۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں وہ دوسرے دفاتر میں پراپرٹی ڈیلرز بیچارے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی طرح ان کو پیمنٹ مل جائے، وہ اپنے بچوں کے لیے عید خرید سکیں۔ سو یار یہ مطلب وہی بات ہے کہ یہ صرف پھل فروش نہیں ہوتے ہیں، غربت بہت ہے ہمارے معاشرے میں۔ بس یہی آج کی بات ہے، سلامت رہیں، باقی کل اس پہ بات کریں گے جو آج ہوا ہے، دوبارہ حملے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف آج اتنا کہتا چلوں کہ یہ آج جن کو ہمدردی ہو رہی ہے نواز لیگ سے، یہ سب کے سب شاید افتخار چودھری کا زمانہ بھول گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی کو بھی بھول گئے ہیں، آصف زرداری کو بھی بھول گئے ہیں، بابر امان کا لائسنس کینسل ہوا تھا اس کو بھی بھول گئے ہیں، عرفان قادر اٹارنی جنرل تھا، اس پر پابندی لگی تھی، انہی ججوں نے لگائی تھی، ان کو بھی بھول گئے ہیں۔ آج سب کو جو ہے وہ حکومت جو ہے بڑی معصوم نظر آ رہی ہے، اور بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے، حکومت مافیا کہہ دیا ہے، اٹارنی جنرل کو پارٹی کہہ دیا ہے۔ یہ اٹارنی جنرل تو عرفان قادر بھی تھا، تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ ہاں، تو ایسا یک طرفہ قسم کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا قابل مذمت ہے پاکستانیوں کا، جو دو طرفہ حقائق نہیں مانتے ہیں۔ میری نظر میں تو معیار آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے ہر بار۔ خیر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، کل انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔